لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام على رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. درود پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بیعت عقبہ یا بیعت عقبہ ثانیہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اہل مدینہ سے بیعت لی تھی اس بات پر کہ وہ مدینہ اللہ کے پیغمبر کو لے کر جائیں گے اور آپ کی حمایت کریں گے. تو ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں بیعت عقبہ کو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کن امور پر آپ کی بیعت کریں. بیعت کریں کچھ قول و قرار کیا ہو, کون سے امور ہوں. آپ نے فرمایا خوشی یا ناخوشی, ہر حالت میں میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے. ایک بات. تنگی ہو یا آسانی, ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. دو. نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے. تین. اور اللہ پروردگار کے بارے میں بات کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. جب میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں تو دل و جان سے میری مدد کرو گے اور میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو. بات سمجھ آ گئی. اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. اللہ اکبر. اسی طرح دوسری روایت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی, تنگی ہو یا آسانی ہو, پسند کریں یا نہ کریں, چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے جائے. ہم پر ترجیح دی جا رہی ہے دوسروں کو, بہت مشکل بات ہوتی ہے. ہم ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے, اطاعت کریں گے اور حکمرانوں سے حکومت کے معاملے میں جھگڑا نہیں کریں گے. جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں بھائی. قربانی ہم دیں, ترجیح کسی اور کو دی جائے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل بات ہوتی ہے. بہت زیادہ کھائی ہو تو گن گائی ہے. قربانی میں دوں, ترجیح کسی اور کو دی جائے. حکمرانی کا معاملہ ہے, حکمرانی کسی اور کو دے دی جائے, ہمیں پوچھا ہی نہ جائے. بات سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. کبھی نہیں جھگڑیں گے, جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی کوئی لاکھ ہمیں وکٹم کرے دین کے معاملے میں, ہم پرواہ نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے تو ہے, اللہ نے کہا ایسے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے. ساری دنیا غلط کہے, ساری دنیا ملامت کرے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قرآن بھی کہتا ہے اہل ایمان کی نشانی یہ ہے, وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی ملامت اللہ کے دین کے معاملے. بیعت مکمل ہو گئی. نقیب مقرر ہو گئے, سردار, چیئرمین. لوگ اٹھنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ شیطان نے اس ملاقات کا راز فاش کر دیا. یہ بڑی چھپ کی ہو رہی تھی, حج کے دنوں میں ہو رہی تھی, مکہ میں ہو رہی تھی. بڑا جمرہ جو ہے نا, جمرہ کبریٰ عقبہ, ٹھیک ہے, کبریٰ, وہاں رات کی تاریکی میں
اس راز فاش کر دیا شیطان تاکہ مشرکین کے سردار مسلمانوں کے منتشر ہونے سے پہلے ہی آ کر مسلمانوں کو قابو کر لیں۔ سب لوگ رات کو سوئے تھے، پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا، بڑی خاموشی سے اٹھ کے آئے تھے، وہی لوگ جو اہم تھے، وہ 70 کے قریب تھے۔ اب شیطان نے راز فاش کیا تاکہ مسلمان اس سے پہلے کہ منتشر ہو جائیں کفار کو یہ خبر ہو جائے۔ ہوا یوں کہ شیطان نے گھاٹی پر چڑھ کر انتہائی بلند آواز سے، اتنی بلند کہ اس سے پہلے ایسی زوردار آواز کبھی نہیں سنی گی، پکارا۔ دیکھو اب شیطان ایسے بھی کرتا ہے، باقاعدہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا، آواز دی، پکارا، اتنی بلند آواز سے پکارا، او مینا والو کیا تم جانتے ہو مذمم، فنعوذ باللہ، محمد رسول اللہ کو مذمم، محمد کا مطلب ہوتا تعریف کیا ہوا، مذمم کا مطلب مذمت کیا ہوا، فنعوذ باللہ من ذالک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بے دین ساتھی تم سے جنگ کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ صدا کس نے لگائی؟ شیطان نے، رات کو گھاٹی پر چڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان عزبن ہے، ابن اللہ، او اللہ کے دشمن اچھی طرح سن لے، اللہ کی قسم میں تیرے لیے فارغ ہو رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ وہاں سے منتشر ہو گئے، ظاہر سی بات اس نے آواز لگائی تو لوگ تو اٹھیں گے نا، آواز تو آئے گی۔ اب یہاں پر یہ جو آپ کی بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں کعب بن مالک کی اس حدیث کو ابن اسحاق نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا، السیرۃ النبویہ لابن ہشام، ٹھیک ہے، بتایا جاتا ہے کہ ابن عظیب ابن ہشام کی توضیحی الفاظ ہیں۔ شیطان عزبن یا ابن عظیب، اللہ کے تو یہ شیطان کا نام، کیا نام ہے اس کا جی؟ عزبن یا ابن عظیب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ شیطان کی یہ چیخ پکار سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، قسم اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں ہم کل ہی مینا والوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے بہادر تھے۔ اسی وجہ سے ہم بولتے ہیں جنگیں جو ہیں اسلحہ اور سپاہ کے زور پر نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی ہے بہادری اور جذبے پر۔ فرانس نے بولا نا طیارہ ٹھیک تھا، چلانے والا ٹھیک نہیں تھا۔ جذبہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ کی ذات پر وہ امید ہے جو ان کو نہیں۔ ہمیں شہادت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ ہم جاتے ہیں جان دینے کے لیے، وہ جاتے ہیں جان بچانے کے لیے، واپس بھی آنا ہے، ہم نے واپس نہیں آنا۔ آ گئے تو ٹھیک، مر گئے تو شہیدہ، بچ کے غازی انشاءاللہ۔ ہم کل مینا والوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت مت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اس لیے تم اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جاؤ، اتنا کافی ہے، واپس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ واپس جا کر چپکے سے سو گئے۔ شیطان کی اس بات نے کوئی اثر نہیں کیا انشاءاللہ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح ہوتے ہی بڑے بڑے قریشی ہمارے خیموں میں آ دھمکے اور کہنے لگے، او خزرجیو، ہمیں معلوم ہوا، وعلیکم السلام، تم ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خزرجیوں کو کہا تم اسے ہمارے یہاں سے نکال کر اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہو، اور تم نے اس کے ہاتھ پر ہم سے جنگ کرنے کی بیعت کی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہماری تم سے جنگ ہو گئی تو تمہارے لیے ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کس نے کہا؟ مکہ والوں۔ کن کو کہا؟ خزرجیوں کو۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بڑا قبیلہ خزرج تھا، لوگ جانتے خزرج کو تھے، اوس اس کی ذیلی شاخ تھے آپس میں دونوں قبیلے رشتہ دار۔ کہا کہ اگر ہم سے تمہاری جنگ ہو گئی ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے اچھا مشرک ہمیشہ دھمکیاں لگاتا رہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہماری قوم کے مشرکین یہ سن کر بہت حیران ہوئے، انہوں نے قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، ہمیں تو اس کی خبر تک نہیں۔
فی الواقع وہ سچ کہہ رہے تھے کیونکہ انہیں رات والے معاملے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جتنے بھی خزرجی تھے انہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ کو کس نے کہا؟ کیونکہ بیعت کرنے والے سارے خزرجی نہیں تھے، وہ 1100-1200 لوگ تھے، بیعت کرنے والے تو 70 لوگ تھے جن کو پتہ تھا معاملے کا، اور تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم سچ کہہ رہے ہیں، رات کو ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہم مسلمان کو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، چپ رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو 70 لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کو تو پتہ تھا، اور چپ رہے۔ خیر حجاج مینا سے فارغ ہو کر چلے گئے تو قریشیوں نے باریک بینی سے تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی ہی ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ مطلب انٹیلیجنس تو ہوتی ہے ہر جگہ پر، ہر دور کے اندر جب آپ کے پاس ایک علاقہ ہوتا ہے، آپ کی انفارمیشن تو ہوتی ہے نا، آپ کو معلومات تو ہوتی ہیں۔ روایت میں یہ بھی ہے پھر قریشی مدینہ والوں کے پیچھے بھاگے۔ جب مدینہ والے حج کر کے مکہ سے نکلے، انہیں سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کے سوا کوئی نہ مل سکا۔ ان میں سے بھی منذر تو بچ نکلے، البتہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھسے مارتے ہوئے مکہ واپس لائے۔ لیکن یہاں اللہ نے انہیں جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کے ذریعے سے چھڑا دیا، کیونکہ سعد بن عبادہ جو تھے مدینہ کے ایک بہت بڑے سردار بھی تھے، تاجر بھی تھے، اور مکہ کے اندر جبیر بن مطعم یہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حارث بن حرب کے ذریعے انہوں نے بیچ بچا کر کے ان کو چھڑا دیا۔ بھائی کیا کر رہے ہو، ہم ان کو جانتے ہیں، تاجر ہیں، ہمارے مراسم ہیں، تعلقات، کیونکہ حضرت سعد ان کے شام آنے جانے والے قافلوں کی اپنی حفاظت میں مدینہ منورہ کا راستہ پار کرواتے تھے۔ لوٹ مار تو بہت ہوتی تھی نا، تو جب یہ شام کے علاقے میں جاتے تھے مکہ والے تو روٹ مدینے کا لیتے تھے۔ آپ کو پتہ نا غزوہ بدر میں بھی تو یہی ہوا تھا نا، وہ قافلہ ابو سفیان کا جو شام سے مکہ آ رہا تھا تو مدینہ کے راستے سے آ رہا تھا، مسلمان اسی قافلے کو کیپچر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر ایک حادثاتی طور پر غزوہ بدر ہو گئی۔ تو حضرت سعد کیا کرتے تھے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ، وہ کیا کرتے تھے، ان کے شام آنے جانے والے قافلوں کو اپنی حفاظت میں مدینہ منورہ کا راستہ پار کرایا کرتے تھے۔ کس کا تھا جی؟ جبیر بن مطعم کا اور حارث بن حرب کا، ان دونوں کا۔ ان دونوں نے بیچ میں پڑ کے بچ بچاؤ کرا کے سعد بن عبادہ کو چھڑا لیا۔ یہ تھی بیعت عقبہ، پکی بات ہو گئی، مدینہ چلے گئے اور اس معاملے کو بڑا چھپا کے رکھا، اس راز کو فاش نہ ہونے دیا، یہ سیکرٹ تھا۔ بیعت عقبہ کے نتائج کیا ہوئے؟ اس بیعت کے کچھ نتائج تو فوراً مرتب ہوئے، کچھ بعد میں ظاہر ہوئے۔ فوری نتائج یہ ہیں، انصار یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، مشرکین اور یہود کی دشمنی اور جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہوتا ہے، جنگ میں جب کسی کا ساتھ دے گا دشمن کہلائے گا۔ اب اس بات کا انصاریوں کو پتہ چل گیا تھا، مشرکین اور یہود ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہم سے جنگ کریں گے، سامنا پڑے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، مشرکین مکہ کا مدینہ کے مسلمانوں کو پکڑنے کی تگ و دو کرنا اس حقیقت کی بڑی پکی دلیل ہے کہ شرک اور کفر کی ایمان کے ساتھ دشمنی ہر وقت اور ہر جگہ ہے۔ اس بیعت و ملاقات کی رازداری یہ سبق دیتی ہے کہ معاملات انجام دیتے وقت احتیاط برتنا نہایت ضروری ہے۔ بھلے آپ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، بہادر کیوں نہ ہو، اپنے پتے شو مت کر، ایسا ہی ہے، کامیابی ہوتی ہے آپ کو سوچ کر سمجھ کر تحمل کے ساتھ وقت کا رائٹ ٹائم کا انتظار کرنا ہے، پھر کرنا، خصوصاً جب کہ معاملہ دعوت و تبلیغ کے مستقبل سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے انقلاب عظیم کی بنیاد بن گئی۔ ظاہر سی بات، بنیاد تو یہی ہے نا، اسی بنیاد پر تو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس سے پہلے جس نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، اب اس نے بھی اپنے دین قیم کا اعلان کر دیا۔ سیدھا کہاں پہنچ رہا ہے؟ مدینہ، دارالامان ہو گیا۔ جب کفار مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ والوں سے تعلقات ہماری خطرے کی گھنٹی ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کرنے کی نئی کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جلد از جلد مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ خود تو آخر میں گئے تھے نا، مسلمانوں کو پہلے بھیج دیا تھا،
کیونکہ آگے ایک پلیٹ فارم بن چکا تھا، مرکز بن چکا تھا، لوگوں سے بات چیت ہو چکی تھی۔ ماں بعد نتائج پر غور کرنے سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیت مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد بنی اور اسلام کے وہاں سے زمین کے کونے کونے میں پھیل جانے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ یہ بیعت کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت بنی، یہی بیعت دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلانے میں ذریعہ ثابت ہوئی۔ اچھا جی، اس بیعت کی اہمیت اس طرح بھی ظاہر ہے، بیعت میں حصہ لینے والوں کی فضیلت غزوہ بدر، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی، اولا اور ثانیہ، 2 ہجرتیں ہوئیں، ہجرت مدینہ کی اور غزوہ بدر میں شرکت کی اور بیعت رضوان، یہ بڑی چیدہ 4-5 مقام ہیں جو قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے بیعت عقبہ کی تھی، خزرجیوں نے، ان کی بھی فضیلت اور مقام ہے، چونکہ ان تمام چیزوں کا جو کھرا ہے، تمام چیزوں کا جو بنیاد ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ بیعت عقبہ ہوئی تو سب کچھ ہوا نا، تبھی تو ہجرت مدینہ ہوئی، تبھی تو غزوہ بدر ہوئی، تبھی تو بیعت رضوان ہوئی۔ بدر بھی مدینہ میں ہوئی، بیعت رضوان یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، اسی میں ذوالقعدہ ہوئی ہے، بیعت رضوان ہوئی ہے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، جو تاریخ کے اندر صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہیے آپ کو، یہ مہینہ ہے ذوالقعدہ کا۔ سورۃ الفتح پارہ نمبر 26ویں پارے میں جو سورۃ الفتح ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ الفتح میں اللہ رب العالمین نے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، عمرہ، یہ تمام چیزوں کا ذکر کیا، بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ کو بہت مواد ملے گا۔ غزوہ اس کو صلح حدیبیہ بھی کہا گیا، بیعت رضوان بھی کہا گیا۔ شیطان کے حق سے دشمنی اور اسلام کی سرفرازی پر اس کی بے چینی ابتدائی سے بالکل عیاں ہے، اس لیے وہ اسلام کے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بڑکاتا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نافذ کیے گئے، مثلا جہاد، دعوت اسلامیہ کا دفاع، یہ چیز اگرچہ مکہ مکرمہ میں مشروع نہیں تھی، مگر آپ کو الہامی طور پر علم تھا مستقبل قریب میں یہ حکم نافذ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس بن عبادہ نے منا والوں سے لڑائی کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بھائی، ابھی اس کی اجازت نہیں ملی۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاد کی مشروعیت کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت اتری تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیت جو ہے جہاد کی فرضیت یعنی اجازت، جہاد کی اجازت کی جو آیت ہے وہ مدینہ میں اتری تھی۔ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الحج، سورۃ الحج 17واں پارہ نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلومین کو اجازت ہے کہ اب وہ ظالموں کے خلاف جہاد کریں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کے بعد غزوہ بدر ہوئی ہے۔ مظلومین کون ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس بنا پر مکہ والوں نے مسلمانوں کو مکہ سے بے دخل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں سروائل کر جاؤں گا، نہیں ہو نہیں سکتا۔ ظالم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس قوت اور طاقت ہے، میں سب کو تباہ و برباد کر دوں گا، بلڈوز کر دوں گا، نہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ایک طاقت سر اٹھاتی ہے اور وہ ظالم بن جاتی ہے، فرعونی دعوے کرتے ہیں۔ اللہ اس طاقت کو کچلنے کے لیے دوسری طاقت کا بندوبست کرتا ہے تاکہ اس کا نشہ اترے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی، اللہ کہتا ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ،
یہ چاروں عبادت گاہوں کا نام ہے. یہ چاروں نام کس کے ہیں؟ عبادت گاہ. صوامع خانقاہوں کو بولتے ہیں. وہ عیسائی پادری جو خانقاہوں کے اندر جا کر بیٹھتے تھے، ترک دنیا ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. بیعن، بیع کا مطلب ہوتا ہے گرجا گھر جو عیسائی بناتے ہیں اپنی مسجدوں کی طرح. وہ صلوات، صلوات کا مطلب ہوتا ہے یہود کی عبادت گاہیں. وہ مساجد، مساجد کا مطلب ہماری مسجد ہے. یہ چاروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ہر دور کے اندر دشمن کا ٹارگٹ ہمیشہ عبادت گاہیں رہی ہیں. آپ دیکھ لو، آپ دیکھ لو ابھی بھی کس پہ مارا؟ لہدمت. اگر اللہ رب العالمین طاقتور کو گرانے کا منصوبہ نہ رکھتا، بندوبست نہ کرتا، لہدمت، ڈھا دیے جاتے، بلڈوز کر دیے جاتے، ویران کر دیے جاتے، کھنڈرات بنا دیے جاتے. کیا بنا دیے جاتے؟ صوامع خانقاہیں، بیع گرجا گھر، صلوات یہود کی عبادت گاہیں، مساجد مسلمانوں کی. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا کثرت سے کا نام لیا جاتا ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے. اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ بڑا قوی ہے، مضبوط ہے، عزیز، سب پہ غالب ہے. تو ہر دور کے اندر کفار کا، دشمن کا ٹارگٹ کیا رہا؟ عبادت گاہیں. اور مسلمانوں کو کہا لازم ہے تم پر، تم اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرو، دفاع کرو، ان کا دندان. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو. نہ، نہیں گرا سکتے. ہمارے یہاں جہاد کی آداب ہیں. اگر معبد خانوں کے اندر لوگ بیٹھ کر عبادتوں میں مصروف ہیں، آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں سکتے. ہاں. تو اللہ رب العالمین نے ان عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے جہاد کا حکم دیا ہے. یہ آیات آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ الحج کی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ وان اللہ لقوی عزیز. سورۃ الحج. ٹھیک ہے. اللہ نے اجازت دے دی جی. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیے جانے پر اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے کہا، افسوس قریش اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال رہے ہیں، اب یقیناً تباہ و برباد ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر جب یہ آیت اتری تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جنگ کا طبل بج چکا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کرنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب جہاد کا عمل شروع ہو جائے. اس کی وجہ سنو. ابو جہل نے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. ابو جہل نے کہا تھا، قرآن نے اس کو نقل کیا. اس نے دعا کی تھی، اے اللہ اگر یہ نبی رسول برحق ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن برحق ہے، ہم نہیں مانتے، نہ ہم محمد کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ قرآن کو مانتے. اگر یہ واقعی برحق ہے، تیری طرف سے اترا ہوا ہے اور تو نے نبی کو بھیجا ہوا ہے، ہم نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، برسا ہم پر پتھروں کی برسات، ہم پر پتھر برسا. اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے. کتنی بڑی جرت ہے. کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ اللہ. یہ تو فرعون کا بھی باپ نکلا نا. ٹھیک ہے. اگر یہ واقعی برحق ہے، ہم نہیں مانتے، بھلے برسا دے ہم پر پتھروں کی برسات آسمان سے، یا عذاب علیم دے دے. کیا جواب دیا اللہ نے کہا،
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس اصول کو یاد رکھو. نبی کا وجود جو مجسم ہے وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. جس جگہ نبی ہوگا وہاں عذاب نہیں آ سکتا. کوئی بھی نبی ہو، آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے محمد رسول اللہ تک صلوات اللہ علیہ وسلم. جہاں نبی ہوگا وہ عذاب نہیں آئے گا. پہلے اللہ نبی اور اہل ایمان کو نکالے گا، پھر عذاب آئے گا. قرآن کی تعلیمات آپ نے پڑھی ہے نا، ایسا ہی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیلنج تو کر رہے ہیں، انہوں نے نتیجہ مانگا ہے نا، فیصلہ مانگا ہے. جب تک آپ مکہ کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. اور وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ رب العالمین اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. معذبہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. آپ نے اپنے صحابی کو بلایا، اس حدیث کو غور سے سننا. صحابی کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کی جو حفاظت کی ضمانت ہے، میری امت کی حفاظت کی ضمانت دو چیزوں میں رکھی ہے. میری اور آپ کی حفاظت کی ضمانت کتنی چیزوں میں ہے؟ تو کس سے حفاظت؟ اللہ کے عذاب سے. میری امت اللہ کے عذاب سے بچے گی. اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقے ایسے کارگر ہیں اگر امت کے پاس ہوں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، فرد ہو، خاندان ہو، کنبہ ہو، کوئی بھی ہو. نمبر ایک، میرا وجود، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود ہوں جس جگہ پر عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ. فاما انا، رہی بات میری، فمقبوض، مجھے بہت جلد اٹھا لیا جائے گا، میں دوڑ جاؤں گا، مدت حیات مکمل ہو جائے گی، زندگی مکمل ہو گئی، رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ مجھے اٹھا لے گا، موت سے دوچار ہو جاؤں گا. لیکن ایک بات کو تمہارے مابین قیامت تک چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ہے استغفار. کیا ہے وہ؟ استغفار. کبھی نہ چھوڑنا اس کو، کبھی بھی نہ چھوڑنا. چونکہ اللہ پروردگار نے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی جو ہلاکت کی وجہ بتائی ہے، بے شمار وجوہات تھیں، لیکن ان پر جو چارج کیا وہ کہا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ. استغفار کیا کرتا ہے؟ استغفار آپ کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے توبہ اور ایک ہوتا ہے استغفار. اس کو سمجھو. پہلے توبہ ہوتی ہے، پھر استغفار ہوتی ہے. پہلے کیا ہوتی ہے؟ توبہ. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو ٹرن. یعنی جس گناہ کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو گلٹی فیل ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑو، اس گناہ کو ترک کرو، اس راستے سے ہٹو، اس عمل سے بیزارگی کا اعلان کرو، اس ایریے میں جاؤ ہی نہیں. اب چونکہ غلط جا چکے ہیں، غلط ہو چکا ہے، اب اس کو سدھارا کیسے جائے؟ اس کے لیے استغفار کی جاتی ہے. اس کے لیے استغفار کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ غین، فا اور را ہے. کیا ہے؟ غین، فا اور را. غفرا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج کل جہاد کا موسم چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فوجیوں نے سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر اس کو مغفر بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مغفر. ہیلمٹ، جنگی ہیلمٹ. حدیث کے الفاظ ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلی رأسہ مغفر. اللہ کے پیغمبر مکہ میں جس روز داخل ہوئے تھے فاتح بن کر، آپ نے سر پر جنگی ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. کیوں پہنتے ہیں؟ سر کی حفاظت کے لیے.
ٹھیک ہے، وہ سر کو ڈھانک دیتا ہے. تو استغفار کا مطلب ہے، غفرہ کا مطلب ڈھانپ دینا. یعنی آپ نے، میں نے جو غلط کام کیا ہے، اس غلط کام پر اللہ رب العالمین سے معافی کے طلبگار ہے، اللہ اس پہ پردے ڈال دے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ استغفار. اگر کوئی شخص توبہ نہیں کرتا، یعنی گناہ کو نہیں چھوڑتا، یو ٹرن نہیں مارا اس نے، اور استغفار کر رہا ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں ہذہ توبۃ الکذابین، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ کیسی توبہ کر رہا ہے؟ گناہ چھوڑا نہیں، استغفار کر رہا ہے. ترتیب یہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے گناہ چھوڑنا ایک. نمبر 2، اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے. توبۃ النصوحہ جو ہے اس کی شرائط، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ. پکی توبہ کسے بولتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے توبۃ النصوحہ کی. آپ نے جس گناہ کی معافی مانگ رہے اس کو چھوڑو. نمبر 2، اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے، آنسو ٹپکنے چاہیے، یہ میں نے کیا کر دیا. نمبر 3، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، اس گناہ سے نفرت کے ساتھ ساتھ ندامت، شرمندگی، نفرت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جان بوجھ کر دوبارہ میں وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. 3. نمبر 4، اگر ہمارے اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا خون کیا، گالی دی، مال کھایا، کچھ بھی کیا، کسی کا حق مارا، اس کا حق اس کے حوالے کرو. یہ توبۃ النصوحہ کی شرائط ہیں، یاد رکھو. تو میری امت کی حفاظت، میری امت کی حفاظت کی ضمانت کتنی چیزوں میں ہے؟ 2 چیزوں. ایک میرا وجود ہے، مجھے اٹھا لیا جائے گا. ایک چیز کو تمہارے مابین قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ استغفار. اور اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، لازم کم از کم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرو. کچھ نہیں آتا، استغفر اللہ استغفر. سب سے بہترین استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 مرتبہ کسی نے اگر اس کو پڑھ لیا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، میدان جنگ کو چھوڑ کے چلے جانا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی غضب کا شکار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. فرمایا وَإِن كَانَ فَرَّ وَإِن فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، اس کلمات کو اگر 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے گا انشاءاللہ. سجدوں میں استغفار کیا کرو. کس میں؟ سجدوں. سجدوں میں کی ہوئے استغفار، سجدوں میں کی ہوئی دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی. سجدوں میں کی ہوئی استغفار رب کے غضب کی بڑکی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. استغفار، استغفار. 2 چیزیں سمجھ آ گئی. من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم ٹینشن سے اس کو نجات دے گا. ہم ٹینشن. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. انہ کان غفارا، اللہ غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے.
استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مال دے گا، وبنین، بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات، کھیت و کھلیان، فصلیں اور باغات دے گا، ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہاری سوکھی ہوئی نہروں کو پانیوں سے بھر دے گا. کس سے؟ استغفار سے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، توبہ اور استغفار کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس دنیا میں اللہ تمہیں متاع حسن دے گا، خوبصورت ساز و سامان دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، کل قیامت کے روز اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا. ٹھیک ہے، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو. یزدکم قوۃ الی قوتکم، قرآن کہہ رہا ہے استغفار کی وجہ سے اللہ تمہاری موجودہ طاقت کو بڑھا دے گا، انکریز ہوگا. آپ کی انرجی، آپ کی طاقت بڑھے گی، چاہے جسمانی ہو، مالی ہو، قومی ہو، وطنی ہو، کوئی بھی طاقت ہے. کس سے بڑھتی ہے؟ استغفار سے. یہ سب قرآن کی آیات. اس استغفار کو تمہارے مابین قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. استغفار. توبہ توبہ لمن کان فی صحیفته استغفارا کثیرا، قیامت کے روز وہ لوگ، وہ شخص، وہ مرد یا عورت کیا نصیب ہے، قابل رشک ہے، قابل فخر ہے، جس کے صحیفے کے اندر استغفار بہت ہوگا، اس نے اللہ سے معافی بہت مانگی. توبہ، اس کے لیے بشارت. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جی؟ اللہ رب العالمین ان کی مدد پر قادر ہے. تو ہر دور کے اندر صوامع، بیع، صلوات و مساجد سب کو ڈھا دیا جاتا اگر اللہ رب العالمین ان کی حفاظت نہ کرتا. میری اور آپ کی اس کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. تو پتہ چل گیا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر علیہ السلام کو جب مکہ والوں نے نکالا، چونکہ اللہ کے نبی جانا نہیں چاہتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، جب آپ نے مکہ چھوڑا آپ زاروں قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے میرے اوپر زندگی جو ہے نا وہ سخت کر دی ہے، زمین تنگ کر دی ہے، میں کیسے رہوں. آپ مدینہ میں جا کر کہا کرتے تھے مجھے پر لگ جائے میں اڑ کے مکہ پہنچ جاؤں. مکہ سے اتنی محبت تھی. لیکن خزرجیوں نے، انصاریوں نے لکھ کے لے لیا تھا کہ اللہ کے رب العالمین نے اگر آپ کو قوت، غلبہ اور طاقت دے دی اور دے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. فرمایا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ عمل کی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. استغفار کچھ نہیں آتا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 100 دفعہ. اور اگر سجدے میں پڑھ لو سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی، تکلیف میں ہوتے تھے، کرب میں ہوتے تھے، غم میں مبتلا ہوتے، کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ. 100 مرتبہ پڑھو انشاءاللہ، اللہ آپ کو اطمینان دے گا. تو استغفار کو لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا جب تک مسلمانوں کے لیے دار السلام، دار الامن مہیا نہیں ہوتا، جو ان کے لیے مضبوط اور محفوظ پناہگاہ ہو، ان پر فریضہ جہاد عائد نہ کیا جائے. جو ہی آپ کو مدینہ کی شکل میں ایک دار الاسلام مل گیا تو اللہ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جہاد کو فرض کر دیا. مدینہ منورہ سب سے پہلا دار الاسلام تھا. مزید برآں یہ مقصد بھی تھا کہ انہیں اتنی تربیت حاصل ہو جائے کہ وہ جہاد کرنے کے قابل بن جائے. اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلام میں قتال و جہاد کی مشروعیت ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی ہے، اور یہی صحیح قول ہے. ابن اسحاق کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد و قتال ہجرت سے پہلے ہی بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت مشروع ہو چکا تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. چونکہ آیت جو آپ کو بتا رہی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ جو آیت کے اندر اجازت ملی ہے، یہ آیت سورۃ الحج کے اندر ہے، اور سورۃ الحج بالاتفاق مدنی سورت ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں اندر یہ نازل ہوئی.
ابن اسحاق نے حسن سند کے ساتھ روایت بیان کی کہ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کے سلسلے میں مکہ آئے تھے تو وہ اس سفر کے دوران کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اس سفر میں نکلا ہوں چونکہ مجھے اللہ کی طرف سے اسلام کی توفیق مل چکی تھی، خیال آیا کہ میں کعبہ کی طرف پیٹ نہ کروں، چنانچہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، جبکہ میرے ساتھی اس سلسلے میں مجھ سے متفق نہیں تھے، مجھے اس کے بارے میں خلجان سا محسوس ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ قبلہ ہی پر تھے، کاش اس پر قائم رہتے۔ تو قبلہ کیا ہے؟ مکہ تھا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا ہے۔ اس پر حضرت برا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا قبلہ ہی اختیار کر لیا اور شام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس لحاظ سے حضرت برا وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ حالات تھی، یہ بیعت عقبہ ہے۔ اب بیعت عقبہ جب ہو گئی، اب مسلمانوں نے اگلا سفر کیا کرنا ہے؟ ہجرت مدینہ۔ اب آئیے ہجرت کی طرف۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جی، اب ہم باقاعدہ ہجرت مدینہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ندیم بھائی، ہجرت مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں کہا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تو یہ آیت ہجرت کے معاملے میں۔ دوسری، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ ایک آیت انفال میں ہے، دوسری آیت توبہ میں ہے۔ کہ انفال اور توبہ دونوں صورتیں آگے پیچھے۔ آیت کا ترجمہ سنو۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بہت جلد ہجرت کرنے والے ہیں، انٹیلیجنس تو تھی، ان کو انفارمیشن تھی، معلومات تھی، اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ کفار جو تھے وہ ان کی جو دار الندوہ بیٹھک تھی وہاں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں شیطان بھی آیا تھا، یاد رکھو، آگے آپ پڑھیں گے۔ شیطان انسانی شکل میں اس میٹنگ میں خود شریک ہوا۔ یہ کفار جو ہوتے نا، یہ شیطان کے چیلے ہوتے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ کے پیغمبر کا راستہ کیسے روکا جائے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی یاد کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جب وہ آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے۔ کفار کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، پہلی بات، آپ کو گرفتار کر لیں، آپ کو قید کر لیں، یہ پہلا آپشن تھا، لِيُثْبِتُوكَ۔ نمبر 2، او یقتلوک، فنعوذ باللہ، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ سے نکلنے دیا جائے، نکال دیں آپ کو۔ جب قید کرنے کی باری آئی تو سب نے کہا بھائی قریشی ہے، ہاشمی ہے، بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، سردار ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، فوراً آزاد کر لیں گے۔ پہلے تو گرفتار کرنا مشکل ہے، اور گرفتار کر بھی لیا تو چھڑا لیں گے۔ دوسری بات، او یخرجوک، تیسرا تو نا او یقتلوک او یخرجوک، تیسرا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ بھائی مکہ سے نکالیں گے، ان کی بات کے اندر وہ جادوائی اثر ہے، جہاں جائیں گے مجمع بنا لیں گے، لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا لیں گے، لوگوں کا جمگٹھا بنا لیں گے، مجمع اکٹھا کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز تھی، اللہ کے نبی تھے، بھائی نہیں نکالتے بھی نہیں۔ او یقتلوک، یہ جو دوسری بات تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، فنعوذ باللہ، اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ ٹھیک ہے، نہ قید کریں گے، نہ جلا وطن کریں گے، قتل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، قتل اگر کرتے ہیں تو بنو ہاشم، ان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان کا بندہ مار دیا، قصاص ہوگا، جنگ ہو سکتی ہے، اور محمد کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا کریں؟ پھر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا
کہ مکہ کے جتنے بھی اوباش لڑکے نوجوان ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے اور ایک ہجوم کی شکل میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے. قاتل کا پتہ ہی نہیں ہوگا کس نے مارا ہے, بولیں گے وہ ہجوم آ گیا تھا, بعد میں دیت وغیرہ پیسے دے دلا کر جان چھڑا دیں گے. اس پر اتفاق, ٹھیک. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ چالیں چل رہے تھے, اللہ تدبیر فرما رہا تھا. رات کو جس رات انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ کرنا تھا, اسی رات اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے پیغمبر اپنے مکان کو چھوڑ کر کہاں نکل گئے تھے؟ غار ثور کی طرف. اللہ تدبیر کر رہا ہے اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے. واللہ خیر الماکرین. اور دوسری آیت, الا تنصروہ, مسلمانوں اگر تم نے اپنے نبی اللہ کے نبی کی مدد نہ کی, اگر تم نے محمد رسول اللہ کے دین کی مدد نہ کی, فقد نصرہ اللہ, یقیناً اللہ اس کی مدد کر چکا ہے. یہ مدینہ کے اندر آیت اتری تھی, اللہ اس کی مدد کر چکا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا, جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا, ہجرتوں پر مجبور کیا تھا. ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرے تھے. کون دو تھے؟ اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار, دونوں غار ثور میں تھے. یہ غار سے مراد ثور ہے, ہرا نہیں ہے. ہرا وہ غار ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ابھی نبوت ملی نہیں تھی, وہاں تعبد لیالی کرتے تھے. یہ غار ثور ہے. اب جب دونوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہیں اور کفار باولے کتے کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں ادھر 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 ادھر, یہاں تک کہ بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان میں سے کوئی شخص اگر اس کی نگاہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف ہو گئی, ہمیں دیکھ لے گا, ہمیں دیکھ لے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ما ظنک باللذین اللہ ثالثہم. ابو بکر, ان دو آدمیوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہے؟ جب یہ بات کہی, اذ یقول لصاحبہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے غم کو دیکھا, ٹینشن کو دیکھا, جو ان کو ٹینشن لگی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کو کچھ ہو نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تحزن, ابو بکر گھبراؤ مت, رنجیدہ مت ہونا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ رب العالمین نے وہاں سے بھی ان کو بچایا, حفظ و امان کے ساتھ کہاں پہنچا دیا؟ مدینہ. یہ دو آیتیں یاد رکھنا, انفال اور توبہ. ٹھیک ہے, توبہ. مدد نہیں کرو گے دین کی, اللہ کرے گا, اور جو مدد نہیں کریں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے. مکہ والوں نے مدد نہیں کی نا, آپ کے سامنے ہے. بدر میں کیا ہوا ان کے ساتھ, احد میں, احزاب میں, فتح مکہ میں کیا ہوا ان کے ساتھ. ہجرت مدینہ کے اسباب. اب یہ ہجرت آ گئی, کیوں ہجرت کی؟ نمبر ایک سبب یہ تھا ظلم و تشدد. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, آپ اور آپ کے پیروکاروں کو مختلف قسم کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا. ہم سابقہ صفحات میں اس کی تفصیلات بیان کر چکے ہیں. ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ مکہ سے باہر حمایتی تلاش کیے جائیں, کیونکہ مکہ کی عمومی فضا تو ضد اور تعصب کا شکار تھی. ہجرت حبشہ, ہجرت طائف, آخرکار ہجرت مدینہ اسی سوچ کا نتیجہ تھیں. اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, کفار کا ظلم و تشدد ہی ہجرت مدینہ کا سبب بنا. اتنا ظلم و تشدد ہوا, ان کو ہجرت کرنی پڑی. حضرت بلال کو جب ہجرت کرنی پڑی تو حسرت سے کہا کرتے تھے, اے اللہ, شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت فرما, جنہوں نے ہمیں مکہ کی سرزمین سے اس وبائی علاقے یثرب میں دھکیل دیا. دعائیاں دیتے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے, وہ اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کے ہجرت مدینہ کا سبب یوں بیان فرماتی ہیں کہ ابا جان نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہجرت کی اجازت طلب کی, کیونکہ کفار کی طرف سے تشدد کی انتہا ہو گئی تھی. اس سے پہلے
اس ظلم و تشدد کی بنا پر انہوں نے دیگر صحابہ نے ہجرت حبشہ بھی کی طرف ہی کی آپ کے سامنے۔ حضرت عائشہ ہی کا بیان ہے جب مسلمان کفار کی طرف سے آزمائش کا نشانہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابن اسحاق نے بھی لکھا ہجرت مدینہ کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں پر شدید عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہونا ہے، یعنی کمپرومائز نہیں کیا، ہجرت کر گئے لیکن دین سے وفا کی۔ تو آج میں اور آپ جو آسانی سے بیٹھ کر یہاں قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، احادیث کو پڑھ رہے ہیں، سیرہ کو پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک لامتناہی قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی قسم جو مقام و مرتبہ، جو شان فضیلت ان کی ہے، جو قربانیاں ان کی ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم احد کے برابر سونا گولڈ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میرے صحابی نے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دیا ہے نا، اس ٹکڑے کے 1000ویں حصے کا بھی مقابلہ تمہارا احد پہاڑ جیسا سونا نہیں کر سکتا۔ کہاں احد پہاڑ، کہاں کھجور کا ٹکڑا؟ چونکہ جس موسم میں، جن حالات میں، جن کیفیات میں ان لوگوں نے اللہ اکبر دین اسلام کا ساتھ دیا، وفا کی، وہ حالات معمولی نہیں تھے۔ تو ظلم و تشدد بنیادی چیز تھی، یہ ہر دور میں رہا، لیکن ظلم و تشدد اسلام کا راستہ نہ روک سکا، مسلمانوں کے جذبات کو ختم نہ کر سکا، بلکہ جتنا ظلم و تشدد ہوا اسلام اتنا ہی ابھرا ہے، ایمان اتنا ہی بڑا ہے۔ ایمان کو اللہ نے، اور ایمان کو غلبہ ہر دور میں ظلم و تشدد ہی نے دیا ہے، یاد رکھو۔ جب ظالم اپنے ظلم و تشدد کی انتہا کو پہنچتے ہیں، اس بات کی غمازی ہے کہ وہ اسلام اور حق سے ڈر رہے ہیں، اور بہت جلد حق کا سورج طلوع ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھ لیا نا ہم نے نا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہجرت مدینہ کے اور کون کون سے اسباب ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا